الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں صاحب، اور انشاءاللہ آج پہلی اور دوسری صدی ہجری میں تبع تابعین کی حسین ترین جھرمٹ میں سے ناظرین امام العاشقین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو امام المحدثین بھی ہیں، رئیس الفقہاء بھی ہیں، امام الدار الہجرہ بھی ہیں، امام المؤدبین بھی ہیں، جو مدنی بھی ہیں اور مدینہ پاک کی معطر اور منور فضاؤں میں ہی جن کی حیات طیبہ کا بیشتر حصہ گزرا ہے، جن کے پردادا جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جو سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بنے رہے، جن کے دادا کبار تابعین کی صف میں تشریف فرما ہیں، یعنی جن کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدت و شدت اپنے اجداد سے منتقل ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے 300 تابعین سے اکتساب فیض کیا اور 70 اساتذہ کی سند کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدرس مقرر ہوئے، جن کے علمی مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ جن کے اساتذہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور شاگردوں میں امام شافعی علیہ رحمہ اور امام محمد بن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات اور ہستیاں شامل ہیں، اور جن کے معاصرین میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات شامل ہیں، جن کی شخصیت میں ناظرین علمی گہرائی اور علمی گیرائی اس حد تک تھی کہ صرف 17 برس کی عمر مبارک میں درس و تدریس کی مسند پر تشریف فرما ہوئے، یعنی تین ایج میں، یعنی کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو کے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، امام مالک علیہ رحمہ اپنے وقت کے جید عالم، محدث، معلم، مقرر، شیخ الاسلام اور فقیہ تھے۔ آپ کے طرز فکر میں حدیث اور فقہ اس قدر حسین اور مستند امتزاج رکھتا ہے ناظرین کہ امام مالک بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام کہلاتے تھے۔ آپ کی کتاب موطا امام مالک حدیث کی مستند ترین کتب میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ موطا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فقہ میں موطا امام مالک سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب صحیح نہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ موطا کی لوگوں میں جو وقت اور دلوں میں جو ہیبت ہے، اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا آپ کی امانت للہیت اور فقاہت پر اجتماع ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ اللہ کے دین میں حجت ہیں۔ لباس بہت اچھا سا استعمال کرتے تھے، عمدہ سی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ تواضع تقوی اور دین میں ہونا چاہیے، نہ کہ ظاہری لباس میں، جسے آپ ظاہری اٹائر کہا کرتے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ادب کرتے تھے۔ جب نام مبارک زبان پر آتا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ حدیث کا درس جس اہتمام سے اور ادب کے ساتھ دیتے تھے وہ بے مثل و بے مثال ہے ناظرین، بلکہ ادب رسول اور ادب مدینہ پاک کے حوالے سے امام مالک علیہ رحمہ کی ہستی ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو مدینہ پاک میں جوتی نہیں پہنتے تھے، یہ میں پہلی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے امام کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو مدینہ پاک میں سواری پر سفر نہیں کرتے تھے، جو مدینہ پاک کی دیواروں سے لگ لگ کر چلا کرتے تھے، یعنی قدم کہیں خدا نخواستہ ایسی جگہ نہ پڑ جائے جس جگہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے قدمین شریفین رکھے ہوں. یعنی اب اگر آپ اس دور میں یا کسی بھی دور میں کسی بھی شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بغیر جوتیوں کے دیکھیں یا مدینہ پاک میں بغیر جوتیوں کے دیکھیں تو تصور کر لیجئے گا کہ اس کا روحانی ڈی این اے جو ہے وہ امام مالک علیہ رحمہ سے جا کے ملتا ہے. ناظرین کرام، رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت کی چلتی پھرتی تصویر امام مالک علیہ رحمہ انتہائی اول العزم ہستی تھے. محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 135 ہجری میں جب سادات پر منصور کی زیادتیوں سے تنگ آ کر علم جہاد بلند کیا تو امام صاحب علیہ رحمہ منصور کے خلاف اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے. یعنی حب اہل بیت سے امام مالک علیہ رحمہ سرشار تھے. ابو جعفر منصور کے حکم پر ناظرین آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے. حب اہل بیت میں پیٹھ لہولہان ہوئی، دونوں ہاتھ مونڈوں سے الگ کر دیے گئے، اونٹ پر بٹھا کر آپ کو تمام شہر کے اندر آپ کی تشہیر کرائی گئی. مگر قربان جائے صاحب، جس نے حب اہل بیت کا پیالہ پی لیا نا، پھر اسے دنیا کا کوئی جابر حکمران کچھ نہیں کر سکتا، نہیں ڈرا سکتا اس کو. امام صاحب اس حالت میں یہ فرماتے تھے کہ جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں. امام مالک علیہ رحمہ ناظرین بیک وقت خودداری اور جلالت کے ساتھ حلم و عفو درگزری میں مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ رچے بسے ہوئے تھے. ایک طرف تو منصور اور ہارون رشید جیسے جابر سلاطین کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، دوسری طرف آپ کو جب کوڑے مارے جاتے اور آپ بڑے آرام سے اس کو برداشت کر لیتے، اور پھر جب خلیفہ کے ساتھ معاملہ ہوتا تو آپ گورنر کی اس گستاخی پر یا خلیفہ کی گستاخی پہ جو ہے آپ کہتے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. امام مالک علیہ رحمہ ناظرین کردار کے والے سے ایسے تھے کہ طلباء کو جب الوداع کہتے تھے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان سے فرماتے تھے کہ دیکھو اس علم کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اسے ضائع نہ کرنا، اسے پھیلانا، اسے نہ چھپانا. یعنی آپ بنیادی طور پہ جس انداز سے کنسٹرکشن کرتے تھے سائیکولوجیکلی اپنے طلباء کی، ان کو بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن باقاعدہ تم سے جو ہے اس کے بارے میں باس پرس کی جائے گی. یعنی یہ بنیادی طور پہ امام مالک علیہ رحمہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. تینوں احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں جناب امام العاشقین امام المؤدبین امام مالک علیہ رحمہ. سب سے پہلے آپ کی شخصیت کا انفرادی انٹروڈکشن، اور خاص طور پہ آپ کی فیملی کا، آپ کے خاندان کا انٹروڈکشن، اور ظاہر چاروں ائمہ میں جو آپ کا مقام و مرتبہ، اور خاص طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میرا ماننا ہے، بڑا فرم بلیو ہے کہ اگر جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر جب پھل نکلتا ہے تو بڑا حسین نکلتا ہے. وہی بات ہے کہ جب اوپر والے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پھر نیچے والوں پہ ہوتا ہے. وہ جو اوپر والے تھے، ان کے اجداد تھے، کیا کمال تھے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ. حضرت امام مالک بن انس بن مالک ابو عامر رضی اللہ عنہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ 4 مشہور فقہ جو چلی ان میں سے فقہ مالکی کے آپ امام تھے. واہ. یعنی جب ہم ائمہ اربعہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں حضرت امام مالک کا شمار ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال علم بھی عطا فرمایا، ادب بھی عطا فرمایا، نسب بھی عطا فرمایا، اور شرف بھی عطا فرمایا. واہ. یعنی آپ کی ذات حسین امتزاج ہے اشراف کثیرہ کا. وہ تمام اشراف اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. اگر آپ کے پردادا کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ صحابی رسول ہیں، آپ کے دادا کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ تابعی ہیں، اور آپ کے والد محترم بلکہ آپ کا جو پورا گھرانہ ہے اسے علمی گھرانہ کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے ایک چچا عالم دین تھے، آپ کے والد محترم علم کے قدردان تھے، آپ کے دادا وقت کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کے بھائی علم کی طرف مائل تھے. تو یہ پورا گھرانہ علم سے جڑا ہوا تھا. پھر وہی چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. پردادا غزوات میں بھی شرکت کرتے ہیں. غزوات میں، غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں. واہ. آپ کی جو والدہ ہیں ان کا اسم مبارک تھا عالیہ. بعض لوگوں نے غالیہ لکھا، لیکن یہ ہوتا ہے تاریخ میں کہ نقطہ جو ہے نا وہ بعض اوقات لگ جاتا ہے. معنی کے اعتبار سے جو لفظ بنتا ہے
وہ عالیہ ہی بنتا ہے، یعنی عالی مقام تھی، عالی مقام، عالیہ کا معنی ہوتا ہے غلوف کرنے والا۔ تو بعض لوگوں نے جو غالیہ لکھا تو انہیں مغالطہ لگا، نام عالیہ اور ان کا تعلق ازد قبیلے سے تھا، اس لیے انہیں عالیہ ازدیہ کہا جاتا تھا، اسم بمسمى، اور اس میں بامسمى۔ اور حضرت مالک بن انس کو جو علمی شغف ملا اور وہ علم کی طرف آئے، اس میں آپ کی والدہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جو ولادت مبارک ہے وہ 93 ہجری میں ہے، اور آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 180 ہجری میں ہے۔ تو اس اعتبار سے میں اسے یوں کہتا ہوں کہ مدینۃ المنورہ جو بقعۂ نور ہے، اس پر آپ نے 87 بہاریں دیکھی، اور اس میں اس کے بعد سے لے کر قیامت تک بہاریں ہی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی سرزمین مدینہ پر تھے تو بھی برکات مصطفیٰ پا رہے تھے، اور جب سرزمین مدینہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں تو اب قیامت تک آپ وہ برکات حاصل کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے بقی میں جو ہے وہ اپنا آپ چمکدار۔ آپ کے لیے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ فخر الائمۃ مالک ونعم الامام سالک نجم الہدی وفاتہ فاز مالک۔ اب یہاں پر جو نجم کے عدد اگر آپ نکالیں تو وہ بنتے ہیں 93۔ یہ آپ کی ولادت کا اشارہ ہے، اور فازا مالکن کے عدد آپ نکالیں تو وہ بنتے ہیں 180، وہ آپ کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا۔ ایک اور بات میں عرض کروں، بڑی خوبصورت ہے والدین کے لیے۔ جنید بھائی، آپ کیسے علم کی طرف آئے؟ آپ کے جو والد تھے حضرت انس، ٹھیک ہے، وہ معذور تھے، اچھا، اور وہ کام کیا کرتے تھے تیر بنانے کا، یعنی لوہے سے وہ تیر بنایا کرتے تھے، اور اسی سے سلسلہ چلا کرتا تھا، اور وہ بنیادی تجارت تھی، جو کہا جاتا ہے نا تاجر تھے، تو وہ تیروں کے تاجر تھے، اور وہ پاؤں سے معذور تھے، لیکن انہوں نے معذوری کو عذر نہیں بنایا بلکہ سلسلہ تجارت اور محنت کو جاری رکھا۔ وہ جب دسترخوان سجتا تو اپنے بچوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے ہوتے کم عمر، تو ان سے کسی سے فقہی مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے، کسی سے حدیث پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن دسترخوان سجا تو حضرت مالک چھوٹے سے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو والد محترم نے ایک فقہی مسئلہ آپ سے پوچھا، آپ جواب نہ دے سکے، چھوٹی سی عمر تھی، تو والد محترم چونکہ تربیت کر رہے تھے تو انہوں نے بہت ڈانٹا۔ جب بہت ڈانٹا تو والدہ محترمہ نے انہیں کہا کہ میں نے سمجھا دوں گی، علم کی طرف لے آؤں گی، اتنا کافی ہو گیا ہے، جس طرح مائیں کرتی ہیں، اس طرح کر کے آپ حضرت مالک کو لے گئیں والدہ محترمہ، لیکن مائیں وہاں تک چھوڑ دیتی ہیں، لیکن وہ آگے لے کر گئیں۔ انہوں نے سمجھایا، سمجھانے کے بعد انہیں خوبصورت لباس پہنایا بچپن میں، اور ان کے سر پر ایک امامہ رکھا، اس زمانے میں امامہ رکھا جاتا تھا، اور اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ تھاما اور لے کر مدینۃ المنورہ مسجد نبوی میں آ گئی۔ اس وقت مسجد نبوی کے اندر 70 دروس کی کلاسیں لگا کرتی تھی، اور ان میں ایک جو آپ کے استاد ہیں حضرت ربیعہ رائی، ان کے پاس آ کر ان کے حوالے کیا کہ یہ بچہ میں آپ کو دے رہی ہوں، انہیں علم سکھائے، لیکن اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹے آپ اپنے استاد سے علم بعد میں لینا، پہلے ادب لینا۔ آپ سوچئے کہ ماں اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ پہلے بعد میں لینا اور ادب پہلے لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب ملے گا تو پھر علم نافع ہوگا۔ اس کے بعد آپ 7 سال تک ان کی بارگاہ میں رہے، اور پھر اللہ نے آپ کو علم تو عطا کیا جو علم ظاہری تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کا وہ کمال عطا کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ٹین ایج میں، مجھے بتائیے نا کوئی مثال، ٹین ایج میں 17 برس کی عمر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درس و تدریس کا جو ہے مطلب محفل سجانا، ممبر پہ تشریف فرما ہونا، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ، اور اس وقت جو ہے مطلب بڑے بڑے علمی آئیکونز جو ہیں مدینہ پاک کے اندر موجود، یعنی آپ سوچئے کیا مقام و مرتبہ۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی کمال آپ نے کی، کیا ریلیونٹ بات ہے یہ کہ ایک جملے کے اندر مجھے پورا آج کا منظرنامہ سمجھ آ گیا۔ آج ہم لاکھوں روپیہ فیس پے کر رہے ہوتے ہیں، بچہ او لیولز کر لے، بچہ گرامر اسکول میں پڑھ لے، بچہ برانڈیڈ اسکول میں پڑھ لے، ہمارا فوکس صرف اور صرف ہوتا ہے اس کی مطلب ڈگری کے اوپر، اس کی تعلیم کے اوپر، وہ جو تربیت ہے اس کا فقدان ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کی والدہ پہلی ہجری صدی ہجری کے بعد جو یہ بتلا رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ پہلے پلانٹیشن تو آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کریں، ان کو ادب سکھائیں، اس کے بعد پھر آپ اس پہ عمارت تعمیر کریں تعلیم کی۔ اب ذرا یہ بتائیے، یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہو جاتی ہے کہ ظاہر ایک تو گھر سے آپ کو ماحول مل جائے، پھر اگین وہی بات ہے کہ آپ کے اندر کہیں ایک جو ہے وہ اپنا ہیرا چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کوئلے کو چھانٹ کے، کوئلے کی کان میں ہوتا ہے نا ہیرا،
تو اس کوئلے کو چھانٹ کے اس ہیرے کو باہر نکالتا کون ہے، اس کو تراشتا کون ہے؟ تو اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو آئیڈیلی جو اساتذہ آپ کو میسر آئے کیا مطلب اوج کمال پہ پہنچے ہوئے، اور پھر وہی بات ہے کہ جنہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا وہ پھر اوج کمال پہ پہنچے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اساتذہ کے متعلق گفتگو دیکھیں، یا آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں کہ وہ کس قدر بڑے درجے والے تھے، تو ایک تو استاد صاحب کا ذکر جو ہے وہ استاد صاحب نے ہی کیا، ربیعۃ الرائے. تو یہ جو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، یہ پہلے استاد ہیں امام مالک کے، جیسے کہ بھی ذکر کیا. ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں علامہ نووی یہ لکھتے ہیں کہ ربیع کی توثیق جلالت اور علمی اور عقلی عظمت پر تمام علماء اور محدثین کا اتفاق ہے. واہ. یعنی یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھے، بڑے کمال فضل و کمال والی شخصیت تھے. واہ. ایک اور مقام پر حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ وہ امام تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اور رائے میں ان کو خاص طور پر بصیرت حاصل تھی، جس کی بنیاد پر ان کو ربیعۃ الرائے کہا جاتا تھا. واہ واہ. یعنی جب یہ علمی سلسلے میں کوئی رائے دیتے تھے نا، تو ان کی رائے بڑی معتبر سمجھی جاتی تھی. کیا کہنے. اب آپ اس بنیاد پر ربیعۃ الرائے کہلانا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ کے اندر جو ہے وہ نافع مولا ابن عمر، ان کا بھی نام آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرت نافع ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ مولا تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی علم حاصل کیا. ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں خود امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اگر نافع کسی بات کے بارے میں کوئی رائے دے دے نا، تو ان کی رائے کے اوپر میں بغیر تحقیق کے بھی مہر ثبت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ان کی گفتگو، ان کی تحقیق ایسی زبردست ہوتی ہے، اور یہ خود بھی اپنے زمانے کے اندر بڑے معتبر ہیں. اسی طریقے سے محمد بن شہاب زہری، ان کے متعلق ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے زہری سے بڑا کوئی عالم دین نہیں دیکھا. واہ. جب انہوں نے یہ بات کہی نا، تو کسی نے کہا کہ امام حسن بصری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی بات دوبارہ ریپیٹ کر دی کہ میں نے زہری سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا. اچھا. اور یہ خود ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام مالک کے جو استادوں میں شامل ہیں. سبحان اللہ. اور یہ خود بڑے محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں. اور حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے کہ جس نے کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد کی. اللہ اکبر. 1,00,000 جو احادیث یاد کرتے ہیں نا، ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اساتذہ میں ایک نام بڑا زبردست آتا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جو اہل بیت اطہار ہیں نا، ان کی محبت کا غلبہ اور پھر ان کا فیض، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جاری ہوا. آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. اور اب آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں ہم صرف یہ ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت میں شامل ہیں، جن آپ کو فقہائے اہل بیت میں شمار کیا گیا، اور آپ اس علم کے وارث ہیں کہ جو علم آپ کو باب نبوت علم سے ملا. یعنی علوم مرتضوی و مصطفوی کے آپ کسٹوڈین ہیں بنیاد. اور وہ ظاہری علم بھی ہے، باطنی علم بھی ہے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تعارف ہے کہ جو ہم اس مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اس پہ مزید تفصیل نہیں کر سکتے. بہت اچھے. پھر آپ کے جو ہے وہ اساتذہ میں ایک اور شخصیت آتی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعارف اپنے مقام پر ہے کہ آپ کروڑوں حنفیوں کے جو ہے وہ امام ہیں. اور پھر خود آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ نے بھی ائمہ اہل بیت سے فیض حاصل کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق رضی اللہ 2 سال اگر نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. جملہ ہے آپ کا. جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کے تلامذہ کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو آپ کے تلامذہ میں بھی ایک سے ایک شاہکار موجود ہے، ایک سے ایک جو ہے نا وہ ہیرا موجود ہے. اس میں جو ہے وہ امام شافعی آتے ہیں. امام شافعی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 15 سال کی عمر میں فتوے کی اجازت دی، اور ہاشمی بھی ہیں. اسی طریقے سے محمد بن شیبانی، یہ جو ہے وہ امام اعظم کے شاگردوں میں شامل ہیں. اور فقہ حنفی کی جو ظاہر الروایہ ہے نا 6 کتاب ہے، اس کے مرتب بھی یہی ہیں، ان کو مرتب کرنے والے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبد الرحمن اوزائی، یہ بھی جو ہے وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں، عظیم محدث ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں. اور سفیان ثوری جو ہے امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. اچھا، حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ وہ میں نے ذکر کیا جس نے 1,00,000 حدیثیں یاد کی ہوں. اور امیر المؤمنین فی الحدیث وہ ہوتا ہے جس سے حافظ الحدیث بھی فیض حاصل کرتا ہے. اچھا، وہ بھی اس کی بارگاہ میں جاتا ہے. اللہ، یعنی 1,00,000 سے زیادہ احادیث پھر اس پہ دسترس. اور پھر علم حدیث میں کمال بھی بڑے درجے کا. واہ واہ واہ. اور پھر سفیان بن عیینہ، یہ بھی عظیم. سبحان اللہ، کیا اڑانا. اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شعبہ بن الحجاج، یہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں.
تو اگر ہم آپ کے اساتذہ کی کیٹیگری کو دیکھیں تو ایک سے ایک نام ہمیں ملے گا، اور پھر جو شاہکار آپ نے تیار کیے ہیں ان میں بھی یہ نام ہمیں ملتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ اپنے اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد بھی عظیم ہے، اور وہاں سے فیض جب آگے منتقل کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی عظمت ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ اساتذہ بھی جو ہیں وہ علمی سمندر کے در شہوار ہیں، اور شاگرد بھی علمی سمندر کے در شہوار ہیں، یعنی وہ موتی ہیں جو اپنی سیپ کے اندر جو ہے نہایت یوں کہہ لیجیے کہ قیمتی ترین ہے۔ اچھا اب ذرا آئیے، علمی شاہکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی کام کو کنسیو کریں، اس کو پرسیو کریں، پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ قبولیت اور مقبولیت کے اعلیٰ ترین منازل جو ہے وہ بھی طے کر لے۔ موطا امام مالک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی، وہ قبولیت عطا فرمائی صاحب کہ رہتی دنیا تک ظاہر ہے وہ ایک ضرب المثل ہے کتاب بھی۔ ایک تو اس کے بارے میں بتائیے، دوسرا علم حدیث میں اور علم فقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امام مالک علیہ رحمہ کو کملہ عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گنی چنی شخصیات ہیں کہ صحابہ کے بعد مجتہد مطلق ہونے کا لقب اور مجتہد مطلق ہونے کا منصب صرف 4 اشخاص کے پاس ہے، جنہیں ہم ائمہ اربعہ کے طور پر جانتے ہیں، اور قیامت تک یہ ائمہ اربعہ یا مجتہد مطلق پر فائز ہونے والے ان 4 میں سے ایک کا نام امام مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ علمی مقام ہے آپ کا جو موطا امام مالک کی آپ نے ذکر کیا۔ موطا امام مالک آپ کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اور موطا کا لفظ، موطا کا معنی ہوتا ہے تیار کیا ہوا، اور سہل اور آرام طریقے سے، نرم طریقے سے تیار کیا ہوا، اس کو کہتے ہیں موطا۔ اچھا، تو آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا موطا امام مالک، یعنی بہت ہی آرام اور سہل طریقے سے اس حسین کتاب کو تیار کیا گیا ہے۔ اور آپ خود اپنی اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال بھی ہیں، اور تابعین کی زندگی کے واقعات اور اقوال بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ ایک گلدستہ ایسا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی کور کیا ہے، صحابہ کے اعمال و افعال اور واقعات کو بھی کور کیا ہے، اور تابعین کی زندگیوں پر بھی نظر ڈالنے والی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، امام بخاری کی ولادت ہے 190 ہجری کے قریب، آپ کی ولادت ہے 90 ہجری کے قریب، یعنی امام بخاری اور آپ میں تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے، اور 100 سال پہلے آپ موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب لکھتے ہیں، اور یہ اس دور کی سب سے قدیم حدیث کی کتاب ہے، اور مستند ترین کتابوں میں موطا امام مالک کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر، اس وقت نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی، امام شافعی فرماتے ہیں روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو یہ بھی قول آتا ہے کہ فقہ میں جو مقام و مرتبہ موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب کو ہے، روئے زمین پر اور کسی کتاب کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اور آپ چونکہ فقہ میں ایک مجتہد کی حیثیت رکھتے تھے، آپ نے اپنی اس حدیث کی کتاب کی ترتیب بھی اسی طرح رکھی ہے کہ فقہی موضوعات پر ہی زیادہ احادیث آپ نے کرائے ہیں۔ اسی طرح فقہ میں آپ کا مقام و مرتبہ اگر ہم دیکھیں اور حدیث میں آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں تو بیک وقت آپ حدیث کے بھی امام کہلائے جاتے ہیں اور فقہ کے بھی امام کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک سے تمہیں کوئی حدیث پہنچے تو اسے فوراً پکڑ لو کہ امام مالک حدیث میں ایک چمکتا ستارہ ہے۔ یعنی یہ حجت ہے کہ امام مالک نے کوئی حدیث روایت کی تو باقی راویوں کی چھان پھٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام مالک ہی روایت کے اندر حجت رکھتے ہیں، فوراً وہ حدیث پکڑ لو۔ یعنی آپ بنیادی طور پہ اسکروٹنی کا سٹینڈرڈ تھے، آپ کا نام آ گیا، بس وہ پھر قابل قبول ہو جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر امام مالک سے بڑھ کر حدیث نبوی کا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ اتنے زیادہ امانت دار اور اتنی چھان پھٹک کر کے حضور کی احادیث کو
آگے پہنچانے والے ہیں کہ ان سے بڑا حدیث کا امانت دار ہم نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام نسائی ارشاد فرماتے ہیں کہ تابعین کے بعد امام مالک سے زیادہ دانشور اور حدیث کے معاملے میں زیادہ ثقہ اور ایماندار ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تابعین کے بعد۔ اسی طرح آپ کا دیکھیں، آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ راویوں کی جو جانچ پڑتال اور چھان پھٹک کا جو سب سے پہلے علوم مدون کرنے والی جو شخصیت ہے وہ بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ علم رجال جسے کہا جاتا ہے، علم رجال، اس کو صحیح طریقے سے مدون کرنا۔ اسی طرح حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کے جو امتیاز کا منہج ہے اس منہج کے علوم کو مدون کرنے والی شخصیت بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، اسناد کے حوالے سے، اسناد کے حوالے سے۔ آپ کا فقہ میں یہ مقام ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جب تک مدینے کے 70 فقہا نے مجھے یہ گواہی نہیں دی کہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں۔ اس قول سے ہمارے آج کل کے نیم مفتیان کرام کو غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی بڑے مفتی صاحب سے ان کو سند نہیں ملی ہوتی، لیکن نام کے آگے مفتی لکھنے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اور فتاوے دینے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مالک کی فقاہت پر امت کا اجماع ہے اور امام مالک دین میں حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہ آپ نے فرما دیا، اب دلیل معلوم کرنے کی حاجت نہیں ہے، امام مالک کا قول ہی زبردست اہمیت رکھتا ہے۔ آخر میں بس امام مالک کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں اتنی شانوں کے مالک ہیں، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں امام مالک کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر میرے کسی قول کو تم قرآن اور حدیث کے مخالف پاؤ تو میرے قول کو چھوڑ دینا اور قرآن و حدیث کو اختیار کر لینا۔ یہ خلاف پاؤ تو کہ خلاف پاؤ تو میرا قول چھوڑ دینا اور قرآن و حدیث کو اختیار کر لینا۔ یہ آج کل کے بہت سارے لوگوں کے لیے بہترین سبق ہے کہ بعض اوقات وہ ایک موقف اختیار کرتے ہیں اور وہ واضح قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے، لیکن ان کی انا اتنی زیادہ حاوی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مرتے دم تک اس موقف کی حمایت کرنی ہے، کبھی رجوع نہیں کرنا۔ اور وہ بار بار شیطان آ کے جو کان میں پھونک مارتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے نا، پھر اندر ایک کبر جو ہے نا چاہتے ہوئے پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، امام مالک علیہ رحمہ یہ تو طے شدہ بات ہے، اور یہ بات بیسکلی اگر آپ اس وقت گفتگو اتنی خوبصورت اور اتنی حسین گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ابتدائی اگر آپ گفتگو کے ڈاٹس ملائیں نا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پردادا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے بدر کے تمامی غزوات میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ میدان جہاد میں اترتے تھے، میدان شوق میں اترتے تھے، میدان شہادت میں اترتے تھے، یا یوں کہیے کہ میدان عشق و مستی میں اترتے تھے۔ تو یہ جو عشق و مستی کی مستی ہے بنیادی طور پہ یہ اجداد تھے جن سے منتقل ہوتے ہوتے امام مالک علیہ رحمہ میں پہنچی تھی، اور پھر آپ کو جو ہے وہ عشق، وہ مستی علم کی صورت میں، سرکار علیہ السلام کے عشق کی صورت میں اور ان کے ادب کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجیے، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجیے۔ لوٹ کے آپ کو بڑا اب تو کیف کا منظر ہوگا، کیونکہ اب مدینہ پاک کی بات ہے، مدینہ پاک کی ظاہر ہے ادب کے تقاضوں کی بات ہے، اور وہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ دروس میں جو وہ ادب اختیار کرتے تھے صاحب، وہ تو بیانڈ دی امیجنیشن ہے، اور سرکار سے جو ان کی محبت تھی اور ان کا ادب تھا، پہلے اس پہ بات کریں گے۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت امام مالک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، امام العاشقین، امام المؤدبین کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں ناظرین۔ اور اب گفتگو کا یہ مرحلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج بہت سے اللہ ماشاء اللہ، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی اس زمین پہ ہم نے دیکھے صاحب، اور ان کے بارے میں جب ویڈیوز سامنے آئی تو آپ یقین مانیے دل کٹ کے رہ گیا کہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے اور مطلب انتہائی فوش قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، احادیث کی کتب سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ان کی پروٹوکولز کا کسی قسم کا خیال نہیں ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہے جیسے کہ معاذ اللہ کوئی مطلب اسٹوری بک ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے کسی شیکسپیئر وغیرہ کی، اور ہم جس طرح سے ہنسی ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ اس انداز سے قرآن پاک کی بھی بے توقیری کی جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو لوگ ادب کو سمجھتے ہیں صاحب، ان کا تو پھر مقام مرتبہ کچھ اور ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کی جو دروس کی کیفیات تھیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایکچولی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا درس دیا جا رہا ہے، اتنا سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، منتقل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیفیت تو لاؤ نا صاحب، جو کیفیت امام مالک علیہ رحمہ اپناتے تھے، وہ پروٹوکول تو اختیار کرو جو پروٹوکول وہ اختیار کرتے تھے۔ پھر دیکھو تمہاری جو بات نکلے گی وہ یہاں سے نہیں نکلے گی، وہ یہاں سے نکلے گی، اور جب یہاں سے نکلے گی تو پھر یہیں جا کے اثر کرے گی۔ پرابلم یہ ہے پھر سرکار علیہ السلام کا ادب، سرکار علیہ السلام سے محبت، آہا
کہ امام مالک علیہ رحمہ نے بتلایا صاحب کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ادب جو ہے اپنی انتہاؤں کو بھی پہنچتا ہے نا تو ممتاز اور مکرم ہو جایا کرتا ہے. بتائیے ذرا مفتی صاحب کہ امام مالک علیہ رحمہ کی دروس کی ایک تو کیفیات کیا تھی، ادب کے تقاضے کیا تھے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی محبت تھی، جو ادب تھا ان کی بارگاہ کا، بتائیے. ادب گاہ ہیست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جاں. کہ زیر آسماں مدینۃ المنورہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں کے ادب کا عالم یہ ہے کہ جب وہاں پر حضرت بایزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی آتے تھے تو اپنی سانسوں کو گم کر دیا کرتے تھے. اس کا ایک یوں کہہ لیجئے شاہکار آپ کی ذات کو اللہ نے بنایا. اور آپ مسجد نبوی شریف میں مسند تدریس پر بیٹھے. آپ کی ایک بڑی خاص نسبت ہے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کہ جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم کو بے پناہ محبت تھی دارالہجرت مدینۃ المنورہ کے ساتھ، وہی بے پناہ محبت حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی. جس طرح وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے مدینے میں موت عطا فرمانا، آپ بھی دعا کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ کا جو انداز تھا، یعنی جب آپ کا سراپا ہم پڑھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ بڑا ملتا ہے. یعنی آپ نے اپنی داڑھی مبارک اور اپنی مونچھ مبارک تک حضرت عمر کی طرح رکھی. اچھا، مطلب آئیڈیلائز ہوں گے. جی ہاں. اور حتیٰ کہ جس جگہ پر آپ تدریس کے لیے بیٹھتے تھے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت عمر بیٹھا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تدریس کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں پر آقا کریم بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اب آپ سوچئے کہ فیضان کس طرح منتقل ہو رہا ہے کہ آپ نے اسی جگہ کا اہتمام فرمایا اور وہاں پر سبحان اللہ. اب ادب کا عالم کیا تھا جو آپ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں آج ابھی ایک روایت کا ذکر کیا کہ آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ پہلے 70 محدثین نے میرا امتحان لیا پھر میں مسند تدریس پر بیٹھا. واہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کسی مسند پر بیٹھتے ہیں تو اس کی ساری ذمہ داریاں آپ کے کاندھے پر آتی ہیں اور آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. اب جب آپ وہاں پر بیٹھتے تو ادب کا عالم کیا تھا کہ جب آپ درس حدیث دیتے تو رسول اللہ کی حدیث ہے، اسے عام حالات میں بیان نہیں کیا جائے گا، چنانچہ درس حدیث سے پہلے آپ غسل فرماتے. سبحان. یہ ہو رہا ہے ادب کا عالم. غسل فرمانے کے بعد آپ کے پاس مہنگے لباس ہوتے، آپ وہ مہنگا لباس ادب حدیث میں زیب تن فرماتے. اس کے بعد آپ اپنے جسم اطہر کو اپنے لباس مبارک کو معطر کرتے. اس کے بعد جس مجلس میں درس دیتے وہاں پر بخور جلایا جاتا اور پھر آپ اہتمام کے ساتھ اس مقام پر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے. تو پھر اس کا اثر کیسے نہیں ہوگا جو بات آپ نے کہی ہے. اثر جو آتا ہے وہ ادب سے آتا ہے. اور کھڑے ہو کے بھی درس نہیں دیتے تھے، منع فرماتے تھے. بالکل. اگر کوئی آپ سے درس حدیث بیان کوئی حدیث سننا چاہتا اور درمیان میں سلسلہ حدیث منقطع ہو چکا ہوتا تو پھر آپ دوبارہ جا کے غسل کرتے، کھڑے ہو کر بھی حدیث نہ سناتے. اور اب چونکہ دوبارہ حدیث سنانی ہے، درمیان میں انقطاع آ چکا ہے، تو اس حدیث کے اہتمام میں پھر غسل فرماتے اور پھر آ کر آپ اس جگہ پر بیٹھتے اور حدیث بیان کرتے. اس لیول کا حدیث ادب تھا. جی ہاں. ایک تو یہ بات جو آپ نے کہی کہ کھڑے ہو کر حدیث نہ سناتے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث سناتے ہوئے پہلو تبدیل نہیں کرتے. آج ہم بیٹھتے ہیں جی پہلو نہیں بدلتے تھے. ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں 2 زانوں بیٹھ کے پھر 4 زانوں ہو جاتے ہیں. ہاتھ ادھر ہوتا ہے تو ہاتھ ادھر چلا جاتا ہے. امام مالک جس پہلو پر بیٹھتے اسی پہلو پر پوری حدیث بیان کرتے. اللہ. اور پہلو تبدیل کرنا خلاف ادب سمجھا کرتے. اللہ. بعضوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بار آپ حدیث بیان کر رہے تھے، کسی کیڑے نے آپ کو کاٹ لیا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ادب حدیث میں آپ نے پہلو تبدیل نہیں کیا. مجھے پھر ذرا وجدانی ایک جملہ کہنے دیجئے جو میرے اس وجدان میں آتا ہے کہ اس کا مطلب مجھے محسوس ہوتا ہے، یہ میرا اپنا وجدان ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درس حدیث بنیادی طور پہ ظاہراً تو وہ اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے تھے، لیکن باطناً وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہو کے جو ہے وہ ظاہراً سب کو حدیث دے رہے ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ وہی کیفیت جو کہ صحابہ کی ہوتی تھی کہ ذرا سی جنبش نہیں. مدینہ میں اسی کو رہائش ملتی ہے، اسی پر کرم ہوتا ہے جس پر نگاہ خاص مصطفیٰ کریم کی پڑ جاتی ہے. تو وہ نگاہ خاص آپ کو عطا ہوئی تو آپ یہ اہتمام کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز
قلت وقت کے ساتھ کہ آپ نے علم کو کبھی رسوا نہ کیا، بلکہ جو شرف علم سب سے بلند و بالا شرف ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آپ نے اس کا قیام فرمایا۔ حج کے موقع پر آپ کے پاس طلبہ آتے کیسے تھے؟ حج کرنے آتے تھے۔ حج کرنے کے بعد وہ اہتمام کے ساتھ مدینۃ المنورہ آتے تھے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی علمی مجلس سے اکتساب کرنے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہارون رشید اپنے دونوں بیٹوں امیر اور مامون کے ساتھ آ گئے، خلیفہ وقت ہے، اور اس نے آپ کو طلب کیا کہ آپ موطا لے کر آئیں اور میرے بیٹوں کو املا کروائیں کہ میں خلیفہ ہوں، میرے بیٹے ہیں، تو آپ آ کے انہیں املا کروائیے، امین و مامون کو۔ آپ نے منع فرما دیا، اور جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو موطا کے بغیر گئے، تو وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، تم علم کو عزت دو یا رسوا کرو۔ علم کے پاس لوگ آتے ہیں، یعنی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، تو میرے پاس آؤ، تم مجھے یعنی علم کو اپنے پاس بلا رہے ہو۔ یہ آپ نے اس کی سرزنش فرمائی اور لوٹ آئے، اسے یہ بات سمجھ میں آئی، وہ آپ کی خدمت میں اپنے بیٹوں کو لے کر آیا۔ اب جب بیٹوں کو لے کر آیا تو بھیڑ ہوا کرتی تھی، وہ حضرت امام مالک ہے، تو بھیڑ کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ اس بھیڑ کو ہٹا دیں۔ یہ وہی والی بات ہے جس طرح بعض لوگوں نے آقا کریم سے کہا تھا کہ ان غربا کو ہٹا دیں، ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھے، تو وہ جو غربا تھے ان پر کرم مصطفیٰ کریم تھا۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ آپ اس بھیڑ کو ہٹا دیں تاکہ ہم آپ سے علم حاصل کریں، تو آپ نے فرمایا کہ افادہ خاص کے لیے افادہ عام کو فوت نہیں کیا جا سکتا۔ جو عمومی فائدہ ہو رہا ہے وہ تمام لوگ بیٹھے رہیں گے، اگر ان کی موجودگی میں سیکھنا ہے تو آؤ، المختصر اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ جاؤ۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب بیٹھا، خلیفہ تو تھا، اب اس کے دماغ میں تھا میں خلیفہ ہوں، تو مسند پر بیٹھ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ احقاق حق کیا ہوتا ہے، کہ عالم وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے عہدے سے متاثر ہوتا ہے۔ تو وہ آگے مسند پر بیٹھ گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے اسے مسند پر دیکھا تو اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ تواضع میں بلندی ہے، عاجزی کو اختیار کرو۔ وہ مسند سے اتر گیا، اب پھر بھی باز نہیں آ رہا، پھر اس کے بعد اس نے ایک اور جملہ کہا، اس نے کہا کہ جی آپ جو ہے قرات کریں، یعنی وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ قرات کریں۔ اب مسند میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کے شاگرد قرات کیا کرتے تھے، اب یہ ہو سکتا تھا کہ خلاف عادت آپ قرات کر لیتے، لیکن آپ نے علم کے شرف کو قائم کیا اور فرمایا میرا قرات کرنا بھی خلاف عادت ہے، جس طرح روزانہ مجلس سجتی ہے اور میرا شاگرد پڑھتا ہے، تم آ گئے تو کیا ہو گیا، علم کا شرف اسی طرح رہے گا، میرا شاگرد قرات کرے گا، اور پھر آپ کے شاگرد نے قرات کی۔ مجھے ایک بات کہنے دیں، افسوس ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ آپ تو میں نے دیکھا کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، ورنہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی محافل کے اندر دیکھا ہے کہ علماء کرام تشریف فرمائے، شیوخ وقت کے تشریف فرمائے، قرات ہو رہی ہے اور کوئی شیخ صاحب آ گئے، کوئی عالم دین آ گئے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے، اور قرآن پاک اور قرات کو یا مطلب وہ جو ہے نعت رسول مقبول چل رہی ہو اس کو اہمیت نہیں دیتے، معاذ اللہ۔ یہ امام مالک نے بتایا کہ یہ امام مالک نے بتایا، اور آج ہم سب کے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ شیخ الاسلام بنے اسلام کی وجہ سے، آپ شیخ الحدیث بنے حدیث کی وجہ سے، تو آپ مجھے بتائیے ادب حدیث زیادہ ہوگا یا ادب شیخ زیادہ ہوگا؟ تو مجالس کے اندر ان آداب کا بھی خیال رکھیں، اور اگر کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جسے دنیاوی حوالے سے اعزاز حاصل ہے تو اس کے لیے آپ علم کو رسوا نہ کریں، اس کے لیے آپ علم کو عزت دیں۔ جب آپ علم کو عزت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اور علم کو وہی عزت دے گا جو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر فیضان مصطفی سے سیراب۔ بالکل سے بھائی، دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آ جائے محفل کے اندر، مجلس کے اندر، کھڑے نہیں ہونا۔ جب اگر نعت ہو رہی ہے یا قرات ہو رہی ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو سنا جائے، وہ آ جائے، وہ کھڑا رہے، وہ آ جائے، وہ بیٹھ جائے، اس کے بعد کھڑے ہوں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کو بہت مایوس سمجھتے ہیں، لوگوں کی تعلیم بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن عمومی طور پہ ظاہر ہے بہت بڑے آپریشن کی اس پہ ضرورت ہے۔ آئیے اب چونکہ سرکار علیہ السلام کی محبت کی بات ہے، اس کی رفت کو ذرا آگے بڑھا لیتے ہیں۔ سرور دو جہاں کی محبت اور سرور دو جہاں کی میں کیا بس سرور دو جہاں کے مدینہ پاک مدینہ منورہ کی محبت اور اس کا ادب، جس طرح سے امام مالک علیہ رحمہ نے بتلا دیا صاحب، مطلب وہ رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام کا جو کرم تھا امام مالک علیہ رحمہ پہ، خواب میں تشریف آوری، آپ کو لاٹ کرنا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔
اس شعر کی اگر تشریح دیکھنی ہو تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. امام مالک مدینہ طیبہ میں جتنا عرصہ رہے، کم و بیش 60 یا 70 برس، اس پورے عرصے کے اندر آپ نے کبھی اپنے پیروں میں جوتے نہیں پہنے تھے. اللہ. اور اسی طریقے سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے استبل میں جو ہے وہ یمن یا مصر کے جو ہے وہ گھوڑے دیکھے تھے، خراسان یا مصر کے، اور ایک سے ایک قیمتی گھوڑا تھا. تو میں نے امام مالک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کر دی کہ حضور آپ کے پاس اتنے قیمتی گھوڑے اور بڑے بے بہا ہیں، مطلب میں نے اس کی تعریف کی. تو امام مالک نے جیسے ہی یہ تعریف سنی نا تو وہ سارے گھوڑے مجھے تحفے میں دے دیے. میں نے عرض کی کہ حضور کوئی ایک گھوڑا تو اپنے پاس رکھ لیں. تو کہا کہ مجھے ان گھوڑوں کا کیا کرنا ہے، میں مدینہ منورہ میں سواری کرنے سے اجتناب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حیا محسوس کرتا ہوں کہ اس زمین کو اپنی سواری کے ذریعے میں روند دوں جس زمین پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے. اللہ. یعنی وہ پھر میں نے جملہ صحیح کہا تھا نا کہ اگر کوئی اپنی جوتیاں نہ پہنے مدینہ پاک میں تو سمجھ لو کہ اس کا روحانی ڈی این اے جو ہے امام مالک سے جا کے ملتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب مدینہ منورہ میں ایک تو جوتے نہ پہننا، دوسرا سواری پر سوار نہ ہونا، اور پھر جب مدینہ منورہ میں جب آپ گزرتے تھے نا تو دیواروں سے لگ لگ کر گزرتے تھے. اللہ اکبر. اچھا، یہ دیواروں سے لگ لگ کر بھی اس لیے گزرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے قدم اس مقام پر پڑ جائیں جہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین موجود. اللہ. آج تو ہم دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. وہی اللہ ماشاءاللہ جو ادب جانتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے موسٹلی لوگ ادب کو مطلب سمجھتے نہیں کہ ادب بنیادی طور پہ کیا ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو امام مالک کا انداز ہے نا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انداز جو آپ نے اختیار کیا تھا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ادب مصطفیٰ کے سلسلے میں. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعزروہ وتوقروہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. اور صحابہ نے پھر ہمیں یہ بتا دیا کہ صرف ناجائز طریقہ اختیار نہیں کرنا سجدے وغیرہ کا، لیکن اس کے علاوہ پھر یہ نہ دیکھو کہ میں جو انداز اختیار کر رہا ہوں کیا قرآن میں ہے کیا حدیث میں، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ انداز ادب والا ہے تو بس ادب والا ہے، ہمیں ادب اختیار کرنا ہے. کسی کتاب میں ملتا ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، چلے امام جعفر صادق تو ظاہر اہل بیت کے مطلب جو ہے وہ ستارے ہیں، کسی اور مطلب جو ہے وہ امام نے یا اس وقت کے بڑے محدث نے، مفکر نے یا فقیہ نے جو یہ سوال کیا ہو کہ اے امام یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں، یہ جو مدینہ پاک کا ادب کر رہے ہیں. اس دور میں جو ہے نا وہ عشق والے لوگ تھے، ان کو معلوم تھا یہ بنیادی اصول کہ اظہار عشق اور اظہار ادب کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، بس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کافی ہے. تو اچھا، پھر یہ ادب صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ادب کی تلقین کرتے تھے. ابھی جیسے ہم نے کہا کہ خلیفہ کو للکار دیا تھا، تو اس دور کے اندر مسجد نبوی میں خلیفہ منصور ایک مرتبہ اور اس کی آواز بلند ہوئی، تو آپ نے اس کو بھی للکارتے ہوئے کہا کہ تم یہاں پر ادب سے گفتگو کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کس کا در ہے، تم اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. اچھا، پھر اس کے بعد وہ خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیں کہ میں جب دعا مانگوں تو اپنا جو رخ ہے وہ کعبہ مشرفہ کی طرف کر کے روضہ رسول کو پیٹ کر کے دعا مانگوں یا روضہ رسول کی طرف رخ کرو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں امام مالک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی تم سے منہ نہیں پھیرا تم ان سے منہ پھیر کر دعا مانگو. خلاصہ آپ کے فرمان کا یہ. تو پھر جو ہے وہ یہ آپ گویا کہ اس بات کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ میں ہو تو پھر وسیلہ مصطفیٰ کے ذریعے ہی مانگو، تم پر کرم ہو جائے گا. کعبے کو مخاطب کر کعبے کو مخاطب. اچھا، پھر مدینہ منورہ سے محبت، جیسے کہ ابھی استاد صاحب نے ذکر کیا نا کہ آپ مدینہ منورہ میں تمنا رکھتے تھے کہ آپ کی وفات ہو. جی. اس تمنا کی وجہ سے آپ نے صرف 2 حج فرمائے، ایک تو آپ کا جو فرض حج تھا اور اس کے بعد ایک نفلی حج. ٹھیک ہے. اور پھر کبھی بھی آپ مدینہ منورہ سے باہر نہیں تشریف لے جاتے. کیوں نہیں جاتے تھے یہ بھی بتائیں لوگوں کو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں مدینہ منورہ سے باہر نکلوں تو کہیں ایسا نہ ہو میری فوتگی ہو جائے. اور اب اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ آرام فرما رہے تو سرکار علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے. تو سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری وفات کب ہوگی تو میں جا کر نفلی حج کر لوں اگر مجھے پتا چلے. سرکار علیہ السلام نے اپنے جو مبارک تھا اس کا اشارہ کر کے فرمایا. اب امام مالک پریشان ہو گئے کہ جو 5 انگلیاں مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دکھائی، اس سے کیا مراد ہے؟ میری وفات کو 5 دن ہے، 5 مہینے یا 5 سال ہے؟ تو امام محمد بن سیرین کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر یہ منع بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے. تو وہاں پر جب ان کو یہ بتایا گیا کہ خواب کسی نے دیکھا ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ بھی کہنے لگے کہ یہ خواب امام مالک نے تو نہیں دیکھا گیا، کسی عام آدمی کا نہیں ہے. عام آدمی کا نہیں ہے.
تو جو پیغام لے کر گیا تھا نا اس نے کہا مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں ہے. پھر محمد بن سیرین جو ہے انہوں نے کہا کہ نام کی اجازت لے کر آؤ. پھر جب واپس تشریف لایا وہ نام بتایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا گیا اور اس میں ایک یہ ہے کہ موت کب آئے گی. تو اس پر جو ہے وہ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ امام مالک تم یہاں سے نہ جانا, گویا کہ تم یہاں سے نہ جانا. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور پھر وہ جو حدیث پاک بھی جس سے ہو سکے مدینے پاک میں مرے ہیں, اس کا یہی انداز ہے کہ مدینے میں رہائش اختیار کر لیں. تو یہ امام مالک کا ہم ادب دیکھتے ہیں, امام مالک کی مدینے سے محبت دیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبت عطا. اور پھر یہ دیکھیے کہ رفع حاجت کے لیے آپ مطلب جب مدینے پاک سے ظاہر رفع حاجت ہوتی تو آپ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ مدینے پاک سے باہر. یہاں پہ میں یہ ذکر کروں, بعض لوگ ہو سکتا ہے اس کو جو نا وہ بہت یہ گمان کریں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت جو مدینہ منورہ کا کل رقبہ تھا نا وہ آج مسجد نبی میں شامل. وہ باہر نکلنا باہر نکلنا کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم اس کو اپنے وہم و گمان سے بڑھ کر کلومیٹرز پہ نہیں تھا, وہ تو سمٹا ہوا تھا ایریا. بالکل ایسے. تو آپ بہت تیزی کے ساتھ جاتے تھے نا, اور جب مطلب رفع حاجت سے بلکہ آہستگی کے ساتھ جاتے تھے. ہاں, اور جب رفع حاجت سے فارغ ہو جاتے تو تیزی کے ساتھ لوٹتے تھے. تو وہ بتائیے نا وہ کیا آپ نے 2 جملے فرمائے تھے بڑا خاص. اس میں یہ انداز تھا آپ کا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے نا مدینہ منورہ کا, تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے اور مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد فوراً اندر اس لیے آتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر جو ہے وہ میری وفات ہو جائے, تاکہ تیزی سے میں لوٹ کے آجاؤں. آخر میں اب ذرا ظاہر ہے امام مالک علیہ رحمہ جیسی شخصیت جو ہے وہ یہ کر سکتی, جیسے ایک حوالہ آیا, لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ذرا خلیفہ منصور نے ظاہر ہے جو کچھ کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ, اور وہ ایک پورا سلسلہ وہ تاریخ کا ایک چیپٹر ہے. آپ کسی ایک تو حکمران سے مروب نہیں ہوئے, ایک بات. دوسری یہ کہ حب اہل بیت میں جس انداز سے آپ نے خلیفہ منصور کا جبر سہا, اس کا ظلم سہا, وہ بتائیے. لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے بھی رہے اور حق پر ڈٹے بھی رہے. بتائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ صرف حدیث اور فقہ کے امام کے طور پر مشہور نہیں ہیں کہ صرف 4 دیواری کے اندر درس و تدریس کرنا, بلکہ پریکٹیکل فیلڈ میں اور حاکم وقت کے خلاف بھی حق کو بیان کرنے والی شخصیت کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. اور حاکم سے مرغوب نہ ہونا, اس کے حوالے سے 2 واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ گورنر مدینہ ابراہیم بن یحییٰ نے آپ کو ایک دینی تحریر لکھنے کا کہا, تو آپ نے وہ دینی تحریر لکھ دی. کچھ دنوں کے بعد گورنر مدینہ پھر آئے اور کہا وہ دینی تحریر کھو گئی ہے, دوبارہ لکھ دیں. تو امام مالک ارشاد فرماتے ہیں میں دوبارہ نہیں لکھوں گا, کیونکہ میں دوبارہ لکھوں گا آپ پھر کھو دیں گے, اسی کو تلاش کریں وہ مل جائے گی. کچھ دنوں کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ وہ جو کھو گئی تھی وہ تحریر مل گئی ہے. اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک یہ کنفرم نہ ہونا کہ یہ چیز دوبارہ نہیں ملے گی تب تک اس چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے. تو امام مالک نے بتایا کہ اس کی قدر کرو, اسے ڈھونڈو, وہ ایک ہی تھی, اب دوبارہ نہیں ملنی تو وہ مل جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ ایک مرتبہ خلیفہ وقت کے دربار میں جاتے ہیں, جانا ہوتا ہے, تو آپ کو چاندی کے برتن کے اندر پانی پیش کیا جاتا ہے. کوئی امپریس ہونا, کوئی روب میں آنا کچھ نہیں, بلکہ آپ چاندی کا برتن دور کرواتے ہیں اور مٹی کے برتن منگوا کے اس میں پانی پیتے ہیں. اسی طرح حب اہل بیت کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت محمد نفس الزکیہ, آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں, فاطمی سادات ہیں. تو امام محمد نفس الزکیہ جب اس خلیفہ منصور کے ظلم کے خلاف, سادات پر ہونے والے ظلم کے خلاف جہاد بلند کیا, تو امام مالک نے اہل بیت کا ساتھ دیا حاکم کے مد مقابل, حاکم کے خلاف ہو کر. اور اس وقت آپ چند فتاوی دیا کرتے تھے جو حاکم وقت کو سخت ناپسند ہوتے تھے, اور ان فتاوی میں ایک فتویٰ تھا طلاق کے حوالے سے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. حالانکہ امام اعظم کا موقف مختلف ہے, لیکن آپ کا یہ موقف تھا. لیکن آپ یہ دربار میں جا کے کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی حدیث ہے میرے موقف کے خلاف تو پیش کرو, لیکن جبری طور پر میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دوسرا آپ یہ کہتے تھے کہ اس وقت خلافت کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ محمد نفس الزکیہ جو سادات کرام کے پھول ہیں, اور یہ جو خلیفہ منصور ہے یہ جبری طور پر حاکم بنا ہے, اور جو جبری طور پر حاکم بنے اسے حکومت کا اختیار یعنی آپ اس فتوے کو بیسیکلی وہاں بنیادی طور پہ وہ
وہ نریٹ وہاں پہ کرتا تھا، وہاں پہ نریٹ کرواتے تھے. اور یہ جب اس طرح کے جب فتاوی آئے تو آپ کو دربار میں بلایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ یہ فتاوی نہ دیں اور ان سے رجوع کر لیں. آپ نے بمانگ دوحل بار بار یہ فتاوی اپنی مجالس میں بیان کیے، حتیٰ کہ پھر بلایا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ نہ دیجیے گا. آپ نے کہا میں دوں گا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے دلیل سے مجھے قائل کرو، لیکن جبر نہیں ہو سکتا. آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور 70 کوڑے آپ کی کمر مبارک پہ مارے جاتے ہیں اور کمر لہو لوہان ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جبری حکومت نافذ کرنے والے کی حکومت کی کوئی اعتبار نہیں ہے اور سادات کرام ہی خلافت کے حقدار ہیں. اور پھر آپ کو اونٹ پر بٹھا کر سارے شہر میں آپ کی تشہیر کی جاتی ہے اور اس وقت بھی آپ مدینے والوں کو یہی کہتے ہیں کہ جبری حکومت والے کی حکومت نافذ نہیں ہوتی. حکومت اور خلیفہ کا حق نفس الزکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہی ہے. جب یہ بہت زیادہ شہرت ہونے لگی اور لوگوں کو یہ پتہ چلنے لگا تو حاکم وقت کو بتایا گیا کہ تشہیر تو آپ کر رہے ہیں امام مالک کی معاذ اللہ عزت گھٹانے کے لیے، لیکن وہ یہ فتوے ہر ایک کے پاس پہنچا رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی حکومت میں بہت بڑی بغاوت اور جہاد کا خطرہ ہے. تو وہ پھر آپ کو آزاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام مالک کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، وہ جو فرماتے ہیں. اور دیکھیں کمال ہے، اس وقت آپ لوگوں کے انٹریکشن کا، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا سن لے. میں مطلب مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہوں. ناظرین کرام، بس بات وہی ہے کہ یہ ہستیاں حب اہل بیت سے بھی سرشار تھیں اور یہ حق کی علم بردار بھی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب الشفا اصول علم کا وظیفہ، جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مبارک الباعث 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے قلب میں یعنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ علم و حکمت سے منور اس کے قلب کو کر دے گا. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنی تعریف کرتا ہے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ خود اپنی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے مالک علیہ رحمہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.